حیرت کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے جو دعوے کیے تھے، اب حکومتی دعوے اتنے بے بنیاد نکلے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل پاور سیکٹر کی بات کر لیں تو گردشی قرضوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ 10 مہینے میں جو قرضہ ہے 18 ارب سے بڑھ کے 240 ارب تک پہنچ گیا، اور حکومت ہمیں یہ بتاتی تھی کہ ہم ری فائننسنگ کر رہے ہیں، قرضے کم کر رہے ہیں، 23% تک کمی کا دعویٰ بھی البتہ کیا تھا۔ یہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا، عوام کی بے بسی اتنی زیادہ ہے۔ آئے روز ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ہم، کسی ایک غریب کی چھت گرتی ہے، اس کے شوہر پہ پرچہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوں تو کیا وہ اپنی چھت ریپیئر نہ کر لیں؟ کیا وہ اس کو پکا نہ کر لیں اس مکان کو؟ کیا حکومت کو یہ نظر نہیں آتا؟ پتہ نہیں اب یہ موضوع جو ہے ہمیں کتنی سنجیدگی سے اس پہ بحث کرنی چاہیے، اور آیا وہ بحث جو ہے اس کے کوئی دور رس یا قریب رس کوئی نتائج بھی مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ اب ہم سب کا ایک جاب ہے کہ ہم بیٹھیں ہیں اس پہ اپنی قابلیت بگھاریں اور اپنی دانشوری جو ہے اس کا ایک سکہ جمائیں اور ان چیزوں پہ تبصرہ کریں۔ لیکن کئی چیزیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اتنی محنت سے، خصوصاً جو ہمارے جو ساتھی دانشور ہیں اور بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں یا بڑے بڑے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ مختلف موضوعات پر بڑی محنت کر کے آتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں جو ملک کا نظام چل رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے کون سا بجٹ ہے جو چلو جو مارے گولی کے کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے، کہ کتنا ان کو جو ہے ریلیف دینا چاہیے، کتنا نہیں دینا چاہیے، جو لیویز ہیں ان کے اوپر کیا کہاں سے کس بات میں جائز ہے کس میں جائز نہیں ہے، لیکن جو اکٹھا کیا جاتا ہے آیا اسی طریقے سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے جس طریقے سے یہاں اسمبلی کے اندر بجٹ پیش ہوتا ہے، انہی مدوں میں ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ریکوری ہوتی ہے جتنے ٹارگٹس بنائے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے جو ریونیو بجٹ ہے، ریونیو کلیکشنز تھی 2025-26 کی، وہ 14 ٹریلین سم تھنگ میں رکھی تھی، وہ تقریباً 2 ٹریلین جو ہے اس کے اندر شارٹ فال آ رہا ہے، 2.25 ٹریلین ٹو بی ایگزیکٹ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں تو انہوں نے لگایا ہوگا نا، اور نے پھر انہوں نہیں دیا ہوگا۔ پھر ہم سنتے ہیں جی کہ 28 ترمیم اس لیے نہیں آ رہی کہ کہیں نہ کہیں پہ سودے ہو گئے ہیں، اور سودے یہ ہو گیا کہ جی سارے صوبے جو ہیں NFC ایوارڈ میں اپنے اپنے حصے میں سے کوئی تو تقریباً کوئی 1 ٹریلین 1.2 ٹریلین جو روپے ہے وہ اسپیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بالکل خام خیالی پہ مبنی ہے، بالکل تصوراتی ہیں، تصوراتی بجٹ، تصوراتی وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے جی اتنا خرچہ، اتنا ڈیولپمنٹ، اتنا فلانا، اتنا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں ہے کہ دیکھیں جب آڈٹ آتے ہیں تو اس کا آپ حشر دیکھ لیں۔ گردشی قرضے ہم کو آج کے سن رہے ہیں، پچھلے 20-25 سال سے جب سے یہ گردشی قرضوں کا ایک نئی مد نکلی ہے تو یہ ہزار ارب پہ پہنچ گئے، 1 ٹریلین پہ پہنچ گئے تھے، پھر وہ 500 پہ لائے گئے۔ جب یہ حکومت 2010 میں آئی تھی تو 2022 میں آئی تھی تو اس وقت گردشی قرضوں کا یہ تھا جی کہ یکدم اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ لیا گیا، ہٹایا گیا، ختم کیا گیا، پھر IMF کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پھر نیچے لائے گئے۔ تو مجھے تو لگا کہ بڑی اچھا ہے اگر ابھی ہم 250 ارب کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ ہم تو یہ 700-800 ارب 1000 ارب تک کی گردشی قرضے ٹچ کر چکے ہوں گے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ موضوع کیسے جو سننے والے ہمارے ہیں ان کو اس موضوع میں کیا دلچسپی ہوگی، جبکہ بالکل یہ کھوکھلی باتیں ہیں اور ان کی کوئی اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے جو ایکچوئل ریئلٹی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے یا جو اخراجات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ پتہ چلا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی وزیر اعلیٰ بنے اور بڑے انہوں نے ترقیاتی کام کرائے، تو کسی نے کہا جی کہ وہاں پیسے تو ہیں نہیں۔ جو اکانومسٹ تھے اس زمانے کے جو پنجاب حکومت کو ہینڈل کرتے تھے، جو خان صاحب کے اپنی زمانے میں بزدار صاحب کے حق میں تھے، تو پتہ ہے کہاں سے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ایک فنڈ ہوتا ہے کہ جو ریزرو فنڈ ہوتا ہے صوبوں کا، وہ کسی صورت میں بھی نہیں لگایا جاتا۔ کہتے وہ سارے کے ساتھ اس کے خزانے کھول دیے گا، ریزرو فنڈ بانٹ دیے گا۔ یہی حال کہ سنا ہے بعد میں محسن نقوی صاحب نے کیا۔ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مجھے چونکہ میں نے اس پہ کبھی نہ تحقیق کیا نہ ڈیٹا اٹھایا، لیکن جو عام پبلک کے اندر باتیں ہوتی تھیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔